مولا میں نے قرآن پڑھا ہے اس کے صدقے میں اس کی بخشش کر دے، مولا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس کے صدقے میں اس کی بخشش کر دے، مولا جو میں نے درود شریف پڑھا ہے اس کے صدقے میں اس کی بخشش کر دے، مولا اگرچہ یہ گناہگار ہے مگر میں نے تیرا پاک کلام پڑھا ہے، تجھے اس کلام کا صدقہ اس کے صدقے میں اس کی بخشش کر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، محبت سے جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ، عظمت مصطفیٰ، خواجہ کا ہندوستان، علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ رام پوری۔ سبحان اللہ۔ نہیں لوگوں نہیں، حقیقت بات تو یہ ہے، یہ تمہارے لیے نہیں آتے، یہ مرنے والے کے لیے نہیں آتے، یہ زندے کے لیے آتے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو زندہ بھی ہیں یہ بھی کم نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ بھی اس کے مرنے والے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ انتقال ہو گیا آج رات کو، دوپہر کو، حکم یہ ہے شریعت کا جتنی جلدی ہو سکے دفن کر دو۔ کیا حکم ہے شریعت کا؟ جتنی جلدی ہو سکے دفن کر دو، مگر نہیں کر رہا۔ گاؤں میں اپنی وہ بھی تو دکھا گا کہ میرے جنازے میں دیکھو کتنے لوگ آئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوری دنیا میں خبر کرے گا۔ مولانا لوگ کہہ رہے ہوں گے بھائی صبح کو 10 بجے دفن کر دیے، نہیں میرے سب مہمان نہیں آ پائیں گے۔ تیرے بھائی سب مہمان کیوں نہیں آ پائیں گے؟ موبائل کا زمانہ، 1 منٹ میں فون کر دیا، کیوں روک رہا 24 گھنٹہ، کیوں روک رہا 20 گھنٹہ؟ حکم ہے شریعت کا جتنی جلدی ہو سکے دفن کر، ہے نا؟ لیکن نہیں، زمانے کو دکھانا کہ میرے ہاں دیکھو جنازے میں کتنے لوگ آئے تھے، فلاں نیتا جی کو بھی فون کر دیا، ہاں کر دیا، وہ بھی آ رہے ہیں 2-4 گارڈوں کے ساتھ، فلاں نیتا بھی۔ الیکشن کا ٹائم ہے تو زیادہ نیتا آ جاتے ہیں، الیکشن کا ٹائم نہیں ہے تو نیتا زیادہ نہیں آتے۔ یہ بات بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ یار تو مجھے بتا تیرے مرنے والوں کو کتنا فائدہ ہوگا؟ لوگوں کان کھول کے سن لو، اگر انتقال ہو جائے سب کو خبر بھیجا دو، ایک ٹائم متعین ہونا چاہیے، جلد سے جلد اپنے مرنے والے کو قبر نصیب کراؤ، جلد سے جلد اس کو سپرد خاک کرو۔ حکم ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے جنازے کی دفن میں جلدی کرنا چاہیے۔ جی بے شک حق ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کے دکھاوے نہیں ختم ہوتے۔ اس کے جنازے میں کتنی کاریں آئی تھیں، اس کی جنازے میں کتنے ٹریکٹر آئے تھے، اس کے جنازے میں کتنی ٹرالیاں آئی تھی، اس کے جنازے میں کتنے لوگ آئے تھے، اس کے جنازے میں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے تھے۔ لوگوں کان کھول کے سنو، خدا کی قسم تمہارا بڑا اور چھوٹا رب کے ہاں نہیں ہے۔ لوگوں آپ نے نہیں دیکھا یار، جب تم قبر کے حوالے کر رہے ہو، امیر ہے امیر ہے امیر ہے، وہ بھی 2 گز کفن کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے۔ جی بے شک۔ غریب ہے، وہ بھی 2 گز کفن کا ٹکڑا لے کے جا رہا۔ مجھے بتاؤ ایسا تو نہیں ہے یہ امیر ہے اس کا کفن سونے اور چاندی کے تاروں میں بنا ہوا ہے؟ لاؤ یہ امیر ہے اس کا کفن بہت زیادہ قیمتی ہے۔ زیادہ فرق ہوگا 200-400-500 کا فرق ہو جاتا ہوگا کفن کے کپڑے میں، اور تو نہیں ہوتا بھائی۔ اور زندگی میں دیکھو ہم، ایک آدمی 500 روپے کا سوٹ پہننا اور ایک آدمی خالی 5000 روپے کی بیلٹ ڈالتا۔ یار یہ کیا طریقہ تم لوگوں کا؟ میں سب غبارے ہٹوا دوں گا، یہ غبارے پھولو۔ میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، آپ عزت و قدر کے ساتھ سنو، پتہ نہیں کون سی بات تمہارے دل کو چھو جائے اور آپ اس پر عمل کر لیں۔ جی 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 سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہ غباروں سے نہ کھیلو، تم بچے نہیں ہو۔ غباروں سے کھیلنا ہو تو میلے میں چلے جانا یا کہیں 50 روپے کا پیکٹ لے آنا، جتنے چاہو گھر میں بیٹھ کے پھلانا اور جی 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 بالکل اچھی بات ہے۔ تم سے کوئی منع بھی نہیں کرے گا، وہ تمہارے اپنے ہوں گے۔ اب یہ پورے گاؤں کے غبارے، اگر ایک غبارہ پھوڑ دیا صبح کو جھگڑا ہو سکتا ہے کہ فلاں نے ایک غبارہ پھوڑا تھا۔ سادے کا کام ایسی ہوتا، ہاں فلاں نے ایک غبارہ پھوڑا تھا، اب 2 حساب، میں بھی پھوڑوں گا، بہت لگ رہے ہیں۔ کہے گا چندہ تو میں نے بھی دیا تھا، تو کمیٹی والوں پھلا کے دینا پڑے گا صبح کو۔ پھوڑ کے مانے گا وہ بھی مانے گا نہیں۔ تو اس لیے بھائی ایسے کام نہ کرو کہ جس میں آپ کو صبح کو جو ہے یہ سب کرنا پڑے۔ بات آدمی ہوتا ہے میاں، ہوتا ہے اور کیا۔ ابھی لاک ڈاؤن میں وہ ہو گیا تھا، نماز 5 لوگوں کا پڑھنے کا ہو گیا، نہیں ہو گیا تھا؟ تو جس نے کبھی نماز نہ پڑھی وہ بھی کھینچا پھر رہا تھا۔ ہاں کہہ رہا ہے نماز تو میں بھی پڑھوں گا، بتا رہا ہوں میں، جن نے کبھی نماز نہ پڑھی تھی ان سے کہا بھائی 5 لوگ پڑھ لیں، کہ نہیں میاں چندہ میں نے بھی دیا مسجد میں برابر، پڑھوں گا میں بھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ لاک ڈاؤن لگا کرونا میں پتہ نہیں کب مر جاؤں، مسجد میں ہی مروں تو اچھی بات ہے۔ تو بھائی اچھی بات ہے تم مسجد میں مرو، لیکن یار یہ کرونا میں تھوڑی تھی نماز، نمازیں تو ہر وقت ہے نا۔ اب آؤ کھچتن کے، اب پھر نہیں دیکھتے، اب
اب خالی جمعہ میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ابھی اعلان ہو جائے کوئی مسجد میں نہیں جائے گا، پھر دیکھو ہر آدمی کہ میں تو ضرور جاؤں گا۔ میاں رمضان شریف جو گزرا ہے بڑے جھگڑے ہوئے آپ جی مسجد میں، چندے تک نے دیے، اماموں کی تنخواہ تک رہ گئی، میاں وہی دنگے جو پڑھ رہے ہیں، یہ کہا تھا لوگوں نے، میں صحیح بتانا ہوں، میاں وہی دنگے جو پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں دنگے یارو، یہ غلط بات ہے، وہ مجبوری کے حالات میں تھا۔ اچھا امام کو تنخواہ نماز کے اوپر تھوڑی نہ دی جا رہی ہے، اگر نماز کے اوپر تنخواہ دو گے نا تو پورا گاؤں بیچ کے دے دو، ایک نماز کا بدلہ نہ دے سکتے؟ جی 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 تنخواہ جو دی جا رہی ہے اس کے وقت اور اس کے ٹائم کی دی جا رہی ہے، نماز کی تنخواہ نہیں دی جاتی ہے، نہ نماز کی تنخواہ کوئی دے سکتا ہے، نہ نماز کی تنخواہ کوئی لے سکتا ہے، بے شک بے شک۔ بس اس کا جو ٹائم ہے تو وہ ٹائم تو لاک ڈاؤن میں بھی خرچ کر رہا ہے، تم نماز پڑھو تب بھی ٹائم خرچ کر رہا ہے، نماز نہ پڑھو وہ تب بھی ٹائم خرچ کر رہا ہے۔ ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ لاک ڈاؤن زندگی کا لگ جائے، ایک دن زندگی کا بھی تو لاک ڈاؤن لگنا تو اس سے پہلے کہ زندگی کا لاک ڈاؤن لگ جائے نمازوں کی تیاریاں کر لو، نمازیں شروع کر دو۔ جس دن زندگی کا لاک ڈاؤن لگ گیا نا، اب تو مسجد میں آ بھی رہے تھے آپ زبردستی، پھر زبردستی بھی نہیں جا سکتے۔ جی جی حقیقت ہے۔ گھر والے ایک نماز پڑھ کے، عزیز اقربا ایک نماز پڑھ کے منو مٹی کے نیچے دبا دیں گے، کبھی نکل کے نہیں آ سکتے۔ جی بے شک۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں عرض کر رہا تھا، توجہ کرنا لوگوں، ہم جنازے میں جاتے ہیں، جاتے کہ نہیں جاتے؟ میری ماں بہنیں بالکل خاموش رہیں، بچوں کو بچیوں کو خاموش رکھیں، کوئی بچہ نہ بولے، کوئی بچی بول رہی ہے اس کو خاموش کر لیں۔ اس لیے میں تقریر شروع کر رہا ہوں، میں انشاءاللہ تقریر آپ سے وعدہ کیا، جتنی تقریر آگے بڑھے گی اتنا ہی آپ کو اچھا لگے گا۔ بے شک۔ اب بس سنیے گا، توجہ کیجیے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جنازے میں ہمارے بعد لوگ آئے، ہمارے تیجے دسویں میں لوگ آئے، کیا پتا ہمیں بخشوانے آئے ہیں کہ وہ دکھانے آئے ہیں، ہمیں تو یہی لگتا ہے وہ دکھانے آئے۔ اگر بخشوانے آتے تو پھر الیکشنوں کی باتیں نہ کرتے ہوتے، وہ اگر بخشوانے آتے تو دنیا کی باتیں نہ کرتے ہوتے، وہ اگر بخشوانے آتے تو پھر انہوں نے بخشش کی باتیں کی ہوتی ہے نا بھائیو۔ اتنی دیر میں موبائل بھی سائلنٹ کر لیتے وہ، اپنے فونوں کو بھی بند کر لیتے وہ، اور صرف ہمارے لیے آتے، میرا عزیز چلا گیا، اب تو اس کی آخری رسم ہے، لاؤ اس کا جنازہ پڑھ لو۔ لیکن دیکھنے میں آتا، آپ نے دیکھا ہوگا میرے مسلمان بھائیوں کہ اگر نماز جنازہ بھی پڑھی جا رہی ہے، لوگوں مرنے والے کے لیے سب سے جو اہم کام ہے وہ نماز جنازہ ہے، مغفرت کی جو دعا ہوتی ہے وہ نماز جنازہ میں ہی ہوتی ہے، نماز جنازہ سب سے اہم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نماز جنازہ میں بھی چند لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور ایک ٹیم الگ کھڑی ہو جاتی ہے، ان سے پوچھو تم دکھانے نہیں آئے تو کیا کرنے آئے تھے؟ اگر بخشوانے آئے ہوتے تو نماز جنازہ میں شرکت کی ہو۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا خطاب حضرت کر رہے ہیں، محبت سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ رام پوری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ سوال ان سے کیا جائے جو نماز جنازہ میں ایک طرف کو ٹولی بنا کے کھڑے ہیں، میرے بھائیوں تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا؟ میرے بھائیوں اگر تم بخشوانے کے لیے آئے تھے تو نماز جنازہ ہے مرنے والے کے لیے، تو ہم ادھر کھڑے ہو کے کیا لے رہے ہیں؟ تو ان کا سوال ہوگا ہمیں نماز جنازہ یاد نہیں ہے۔ دیکھو بڑے افسوس کی بات ہے لوگوں، ایک بات بتاؤ، نماز جنازہ یار تمہیں یاد نہیں ہے تو کیا اوم پرکاش کو یاد ہوگی؟ بھائی یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اگر نماز جنازہ ہمیں یاد نہیں ہے تو مجھے بتاؤ نماز جنازہ کسے یاد ہوگی؟ یار نماز جنازہ ہم ہی کو تو یاد ہوگی۔ بھائیو توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو سمجھنے کی ذرا بات ہے، کیوں یاد نہیں ہے؟ یار تیری عمر 20 سال ہو گئی، تیری عمر 25 سال ہو گئی، تیری عمر 30 سال ہو گئی، تجھے نماز جنازہ یاد کیوں نہیں ہے؟ نماز جنازہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا، اتنا بڑا کام نہیں تھا۔ نماز جنازہ اگر انسان چاہے تو 2 سے 3 دن میں یاد کر لے، 4-5 دن نہیں لگے گا، نماز جنازہ یاد ہو جائے گی، مگر تم نے کبھی یاد ہی نہیں کی۔ ہائے میرے مسلمان بھائی، آج یہ تیرا احباب میں سے مرا ہے، تیرے دوستوں میں سے مرا ہے، تیرے رشتہ داروں میں سے مرا ہے، لیکن ایک دن وہ بھی ہوگا کہ ہم بھی مریں گے، ہمارا بھی انتقال ہوگا۔ اور ایک بات بتاؤ، نماز جنازہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نماز جنازہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے والے کے لیے ہی فائدہ؟ نماز جنازہ میں آپ شریک ہو جاؤ، مرنے والے کے لیے جہاں فائدہ ہے وہاں جو نماز جنازہ پڑھتے ان کے لیے بھی فائدہ ہے، دونوں کے لیے فائدہ ہے۔ آج میں آپ کو بتا کے جاؤں گا، مزہ آ جائے گا۔ اگر کسی کو نماز جنازہ یاد نہ ہو تو یاد کر لینا،
اور یاد نہ ہو جب بھی کھڑے ہو جاؤ جنازے میں، اگر یاد نہ ہو تب بھی کھڑے ہو جاؤ، یہ الگ نہ کھڑے ہوا کرو، اس لیے کہ تم مرنے والے کے لیے گئے ہو۔ مرنے والا تیری کار کا بھوکا نہیں تھا، مرنے والا تیرے آنے کا بھوکا نہیں تھا، تیرے دعا کے 2 جملوں کا بھوکا تھا۔ یار تو نے نماز جنازہ میں کھڑے ہو کے اگر یاد نہیں ہے تب بھی کھڑے ہو جاؤ، اور کیا کرو، جو سبحانہ نماز میں پڑھ تو یہی پڑھ لو جی جی، پہلی تکبیر کے بعد، اور دوسری تکبیر ہو تو جو درود شریف درود ابراہیمی نماز میں پڑھ تو یہی پڑھ لو، اور جب تیسری تکبیر ہو تو اگر آپ کو دعا بھی یاد نہیں ہے نا اللہم ربنا پڑھ لو، سمجھے؟ اور جب چوتھی تکبیر ہو تو کچھ نہیں کرنا، سلام پھیرنا، امام تکبیر اللہ اکبر کہے، تم بھی پیچھے سے ہلکے سی آہستہ سی اللہ اکبر کہنا، پیچھے پیچھے، تو بھی نماز میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن معلوم ہے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر مرنے والا نیک ہے تو جتنے لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اللہ اس مرنے والے کے صدقے میں جتنے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی تھی سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ یعنی مرنے والے کی وجہ سے کس کی بخشش کر دیتا؟ جس نے نماز جنازہ پڑھی ہے، اس لیے کہ یہ مرنے والا نیک ہے، اس کے صدقے میں جن نے نماز جنازہ پڑھی اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ اور اگر مرنے والا گناہگار ہے، نماز جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی نیک ہے تو اللہ اس نماز جنازہ پڑھنے والے کی وجہ سے اس مرنے والے کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو لوگوں، یا تو مرنے والے کا فائدہ ہوگا یا نماز جنازہ پڑھنے والے کا فائدہ ہوگا، اور جب تو پڑھے گا ہی نہیں تو نہ مرنے والے کا فائدہ ہوگا نہ تیرا فائدہ ہوگا۔ مجھے بتا تیرا جانے کا مقصد کیا تھا، جنازے میں شریک ہونے کا مقصد کیا تھا؟ فل مقصد تو یہی تھا کہ تو جاتا، وضو کر لیتا، نماز جنازہ یاد ہے تب شامل ہو جاتا، یاد نہیں ہے تب شامل ہو جاتا، فائدہ دونوں کو مل جاتا۔ واہ واہ واہ، بے شک، زندہ باد، زندہ ذرا باد، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اچھا خطاب ہے، فائدہ دونوں کو مل جاتا۔ اچھا بہت تو اچھا خطاب ہے حضرت، ایک طرف کھڑا رہا، بھائی ایک بتا، ایک طرف کھڑا رہا، تجھے کیا فائدہ؟ جی مرنے والے کو کیا فائدہ ہوا؟ بہت میں نے اچھی کہا بات کہ ہے۔ اگر یاد نہیں بھی ہے نماز جنازہ تو پڑھ لو۔ آج کے بعد پورے مجمع میں جتنے لوگ بھی میری تقریر سننا ہے، کسی کے جنازے میں شامل ہوں گے